ہم آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ آج کے لیے پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام 12واں باب 5ویں تا 16ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم جو بہت سے ہیں مل کر مسیح میں ایک بدن اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، پس ہم اس کے فضل کے موافق جو ہمیں دیا گیا ہے الگ الگ نعمتیں رکھتے ہیں۔ پس اگر کسی کو نبوت ملی ہو تو وہ اسے ایمان کے اندازے کے مطابق استعمال میں لائے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ اگر معلم ہو تو تعلیم دینے میں مشغول رہے۔ اگر ناصح ہو تو نصیحت میں۔ اگر مہتمم خیرات ہو تو صاف دلی میں۔ اگر مقتدی ہو تو سرگرمی میں۔ اگر رحم ہو تو خوشی میں۔ محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو۔ نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے ایک دوسرے کو پیار کرو۔ عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ کوشش کرنے میں سستی نہ کرو۔ روح میں سرگرم رہو، خداوند کی غلامی کرتے رہو۔ امید میں خوش، تکلیف میں صابر، دعا کرنے میں مستقر رہو۔ مقدسوں کی حاجات رفع کرو، مسافر پروری میں مشغول رہو۔ اپنے ستانے والوں کے واسطے برکت چاہو اور لعنت نہ کرو۔ خوش وقتوں کے ساتھ خوش وقت رہو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ آپس میں یک دل رہو، بڑے بڑے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کے ہم خیال رہو۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور 131 جماعتی جواب۔ اے خداوند، میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ۔ اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور نہ میری نظر بلند ہے۔ میں بڑی باتوں میں دخل نہیں دیتا اور نہ ایسی باتوں میں جو میرے لیے بلند ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ۔ میں نے اپنی جان کو ماں کی گود کے دودھ چھڑائے بچے کی مانند چپ کرایا اور سلایا۔ میری جان مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ۔ اے اسرائیل، اس وقت اور اب تک خداوند پر توکل کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میرے دل کو اپنی سلامتی میں رکھ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب 15ویں سے 24ویں آیت۔ راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جاؤ اور لوگوں کو اندر آنے کے لیے مجبور کرو تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ اس وقت مہمانوں میں سے کسی ایک نے یسوع سے کہا کہ مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے۔ اس پر یسوع نے اس سے کہا کہ کسی شخص نے بڑی ضیافت کر کے بہتروں کو دعوت دی، اور ضیافت کے وقت اس نے اپنے غلام کو بھیجا تاکہ بلائے ہوئوں سے کہے کہ آؤ، اب سب کچھ تیار ہے۔ اس پر وہ سب مل کر عذر کرنے لگے۔ پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت مول لیا ہے، ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل مول لیے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ پس اس غلام نے واپس آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔
تب گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے غلام سے کہا، جلد شہر کے چوکوں اور گلیوں میں جا اور غریبوں اور لنجھوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لا۔ غلام نے کہا، اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا ویسا ہی کیا گیا، تو بھی جگہ باقی ہے۔ مالک نے غلام سے کہا، راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور ان کو اندر آنے کے لیے مجبور کر، تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان آدمیوں میں سے کوئی میری ضیافت چکھنے نہ پائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔